بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے قرآن کریم تراویحوں میں سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم تراویح میں پڑھنا نصیب فرمایا اور سننا نصیب فرمایا. پھر یہ ختم تو الحمدللہ تراویح میں ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے جو معتکفین ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو ان میں حفاظ کی تعداد بھی ہے. تو حفاظ اور دیگر معتکفین نے مل کر تقریباً 33 قرآن کریم ختم کیے ہیں. یعنی اعتکاف سے جب بیٹھے ہیں، 21ویں شب سے بیٹھے ہیں، تو 21ویں شب سے آج 27ویں شب ہے، تقریباً 6 دن ہوئے ہیں. تو یہ معتکفین نے تقریباً مل ملا کر 35 قرآن کریم ختم کیے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 36 قرآن کریم کی ختم کی آج تقریب ہے. اور یہ ساری ماحول کی برکت ہوتی ہے. رمضان کا ماحول ملا تو ہم نے اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تراویح میں قرآن پڑھ لیا، اور ہمارے نوجوان معتکفین کو مسجد کا ماحول ملا تو انہوں نے اس مسجد کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کریم ختم کیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی. مسلمانوں کو ہندو بنانے کی ایک تحریک چلی تھی، جس میں وہاں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو مرتد کیا جائے، ان کو اپنے مذہب سے متنفر کیا جائے. حضرت فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، کہ اس تحریک کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوا، اور اس تحریک سے وہ مسلمان محفوظ رہے جنہوں نے بچپن میں نازلہ قرآن پڑھا. حفظ قرآن جن مسلمانوں نے بچپن میں نازلہ قرآن پڑھا تھا وہ اس تحریک سے محفوظ رہے. یعنی وہ ہندوؤں کی اس تحریک میں متاثر ہو کر اسلام سے متنفر نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس چال سے محفوظ رہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اسلامی خطبات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن کریم پڑھا دیا کرو، ان کے سینوں پہ قرآن کریم کو نقش کر دیا کرو، پھر دنیا جہاں کی تعلیم ان کو دلاؤ وہ محفوظ رہیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. پھر دنیا جہاں کی تعلیم ان کو دلاؤ وہ محفوظ رہیں گے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. حضرت کا ارشاد ہے کہ بچپن میں ان کو قرآن ان کے سینے میں اس نور کو اتار دو. قرآن کریم کے اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. اس وقت تبلیغی جماعت کے جو بڑے ہیں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہی ہستی ہیں. جن نے زیارت کی ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک نورانی فرشتہ ہے. کیا ان کے انوارات ہیں، کیا برکات ہیں، اور کیا ان کے معمولات ہیں، کس قدر معمولات ہیں. تو ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی، حضرت کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی. حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا، 1 2 3 نشست میں پورا قرآن کریم اس کو سنا دیا. 1 2 3 نشست میں قرآن کریم. حضرت کا معمول ہے قرآن کریم بہت پڑھتے ہیں. ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں کمر ان کی پوری جھک چکی ہے، اسی حالت میں وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں. سفر پر جائیں گے، سفر پر روانہ ہوں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو لوگ چاہیں گے ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، اور پورے سفر میں نفل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حضرت کا یہ معمول کہ ان کے ہاں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچوں کو گود میں لیتے ہیں حضرت، اور بچے کے کان میں پورا قرآن کریم آواز سے ترتیب سے پڑھ دیتے ہیں. اور پھر بچے کہتے چلو بھائی اس پر قرآن کا اثر ہو گیا. بچہ کہہ کے آخر میں کیا کہتے کہ چلو بھائی اس پر قرآن کا اثر ہو گیا. یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ کبھی بے دین نہیں ہوگا،
یہ کبھی دنیا کے فتنوں کا شکار نہیں ہوگا، اس طرح حضرت کا معمول ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے، ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کی باتوں میں بڑی تاثیر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا ایک زمانہ تھا، ان کی والدہ کی تربیت تھی، ان کی والدہ کے پاس ان کی والدہ کی جو آپس کی خواتین، بوڑھی خواتین آئیں اور کہا تیرا بیٹا تو بڑا خوش نصیب ہے، قرآن پڑھ کر دم کرے پانی پر تو وہ پانی بیمار پیے تو شفا ہو جائے اس کو، اور کسی کے لیے تیرا بیٹا قرآن پڑھ کر دعا کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے، بڑا خوش نصیب بیٹا ہے تیرا۔ تو وہ خواتین حضرت کے والدہ کو خوشی میں یعنی بتا رہی تھی کہ اللہ نے اس کو ایسا اعزاز دیا ہوا ہے۔ تو حضرت کی والدہ جو تھیں ضعیف تھیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کے اس مقام کو آج دیکھا ہے، لیکن اس تک پہنچنے میں بڑی محنت ہے۔ کیا محنت ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو کبھی بغیر وضو کے کھانا نہیں کھلایا، روٹی نہیں پکا کر کھلائی۔ بچپن میں اگر میں اس کو فیڈ بھی کراتی تھی تو میں وضو کر کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ جب وضو کر کے باوضو حالت میں خواتین اپنے بچوں کو یہ کام کریں گی اور ان کی خدمت کریں گی تو یہ بچے بڑے ہو کر پھر ایسے بنیں گے، یہ بچے بڑے ہو کر پھر یہی بنیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے انوارات رکھے ہیں، بڑی برکات رکھی ہیں۔ ہم لوگ اس قرآن کریم کے انوارات برکات سے محروم ہیں۔ حضرت اکرمہ، غالباً حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہیں یا دوسرے صحابی، جب وہ قرآن کو اٹھاتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اور پھر فرماتے تھے جو قرآن کریم پڑھتا ہے، جو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، بڑھاپے میں اس کا ذہن صحیح رہتا ہے، وہ بڑھاپے کے اثرات سے، سٹیائی ہوئی باتوں سے کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن اگر کوئی زندگی میں پڑھتا رہے، جوانی میں بہترین مشغلہ جن لوگوں کا قرآن کریم ہوتا ہے، بڑھاپا ان کا بڑا اچھا گزرا کرتا ہے، بڑھاپا ان کا بڑا اچھا گزرا کرتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی پرسکون کر دیتے ہیں، اچھی کر دیتے ہیں، سلامتی والی کر دیتے ہیں قرآن کریم کی برکت سے۔ قرآن کریم کے انوارات، اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اچھا کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبریں کھل جاتی ہیں، یعنی قبریں پھٹ جاتی ہیں بارشوں کی وجہ سے، تو جن لوگوں کا زندگی میں قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہوتا ہے پکا، جب کبھی ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم بالکل سلامت دیکھا، ان کا جسم زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ قرآن کو جب زمین نہیں کھا سکتی تو قرآن پڑھنے والوں کو کیسے زمین کھائے گی؟ تو فرمانے لگے جن لوگوں کا معمول ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ بارش کے اثرات سے ان کی قبریں کھلی تو جسم بالکل سلامت دکھا۔ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی زندگیوں کا بہترین مشغلہ قرآن اور قرآن کی تفسیر بناؤ، کہ جب تم لوگوں کے جنازے اٹھیں تو تمہارے بچے جب دیکھیں کہ ابا کی وراثت کیا ہے تو ان کو قرآن اور تفسیر ملنی چاہیے۔ جب بچے دیکھیں، پوتے دیکھیں کہ ابا کی وراثت میں کیا ہے تو مال بھی ملے، لیکن ابا کی وراثت میں ان کو زیادہ تر قرآن کی تفسیریں، دینی کتب، دینی کتابیں جب ان کو دکھیں گی تو ان پر ایک اثر ہوگا کہ ہمارے ابا کا تو یہ مشغلہ تھا، ابا تو اس قرآن پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک معتکف ہیں ہاشمی صاحب، میں ان کو بھی کھڑا بھی کروں گا، زحمت دوں گا معذرت کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاشمی صاحب کتنے باروں کی تلاوت روزانہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں امام صاحب زیادہ تلاوت تو نہیں کر رہا۔ میں نے کیوں؟ کہہ رہے میں قرآن کریم تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ روزانہ 3-4 پارے وہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر انہوں نے لی ہوئی ہے، اور قرآن کریم کو یہ کہہ رہے ہیں 10 دنوں میں تفسیر کے ساتھ ختم کروں۔ ہاشمی صاحب تھوڑی آپ تکلیف معذرت، کھڑے ہو جائیں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے، حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے معتکف ہیں اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، روزانہ 3 پارے 2.5 پارے تفسیر سے گزار رہے ہیں کہ میں تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھوں گا۔ تو میں جو یہ عرض کر رہا ہوں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے مشغلوں میں بہترین مشغلہ قرآن کریم ہو، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی تلاوتیں ہوں، یہ ہمارا بہترین مشغلہ ہو، اور ہم اسی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو پورا کریں، اسی کے ساتھ ہماری زندگیاں پوری ہوں، قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قرآن کریم ایک ایسا سفارشی ہے جو جھگڑالو بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جھگڑالو بھی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اور ایسی سفارش کرے گا اللہ سے جھگڑے گا۔ ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے،
ادما یا ہے لدھانوی تم تو فرمانے لگے اس طرح یہ جھگڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتوں سے کہیں گے یہ قرآن کریم آ جائے گا، اس کو میں جہنم میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا حکم ہے، میں اللہ ہوں، میرا حکم ہے، اس کو جہنم میں جانے دو۔ تو قرآن کہے گا آپ ٹھیک ہے اس کو جہنم میں بھیجتے ہیں تو میرے بارے میں اعلان کر دیں میں آپ کی کتاب نہیں ہوں، میں آپ کی کتاب نہیں ہوں، اگر میں آپ کی کتاب ہوں تو اس کی سفارش، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیں۔ اس طرح قرآن اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ، قرآن آئے گا نہیں اس کو تو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں نہیں جانے دو گے؟ میرا فیصلہ ہے، نہیں یہ میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، اس کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے وہ جھگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو سفارشی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے۔ ایک روزہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا دن بھر یہ بھوکا رہتا تھا میرے لیے، دن بھر میری وجہ سے بھوکا رہتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ قرآن آئے گا، رمضانوں کی راتوں میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ کہے گا اے اللہ، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ راتوں کو جاگتا تھا میرے لیے جاگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کرو سفارش۔ تو قرآن کہے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے اے اللہ اس کو عزت کا تاج بنائیے۔ یہ حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا، نارمل حافظ، نارمل تلاوت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو راتوں کو رمضان کی راتوں میں ناظرہ خواہ جو ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہے گا اس کو عزت کا تاج بنائیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے لو بھائی اس کو عزت کا تاج بنا دیا۔ اب کہو، پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو عزت کا جوڑا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو بھائی اس کو عزت کا جوڑا بھی بنا دیا۔ اب کہو، قرآن کہے گا اے اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے فَيَرْضَىٰ عَنْهُ، اپنی رضا کا اعلان کریں گے بھائی میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا بھائی جنت میں پڑھتا جا، چڑھتا جا، چلتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا۔ تو یہ عام ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز مل رہا ہے، اور یہ احساس دیا جا رہا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود بھی قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ اپنے مسلمانوں کے بچے ہوں اور قرآن نہ پڑھے ہوں، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ میں پھر کہا کرتا ہوں کہ یہودی تھوڑی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، عیسائی تھوڑی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، مسلمانوں کے بچے ہوں اور قرآن پڑھے ہوئے نہ ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور قرآن کریم پڑھائیے، قرآن کا ناظرہ قرآن پڑھائیں، بہتر تو ہے کہ حافظ قرآن بنائیں، تاکہ یہ بچے بھی میں کھڑا کروں گا بچوں کو ماشاءاللہ ایک بچے ایسا ہے جس نے 5 قرآن ختم کیے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ننا حافظ ہے، بڑی سفارشوں کے ساتھ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ ہم اتنے چھوٹے بچوں کو حافظ میں اعتکاف میں نہیں بٹھاتے، لیکن ان کے کچھ تعلقات ایسے ہیں کھڑے ہوں۔ اس نے ماشاءاللہ کتنے قرآن ختم کیا آپ نے؟ 5 قرآن کریم ختم کیے اعتکاف میں ماشاءاللہ۔ اور یہ ابن عباس میں پڑھتے ہیں، ان کو ماشاءاللہ 1200 حدیث زبانی یاد ہے، 1200 حدیث زبانی یاد ہیں سندوں کے ساتھ، میں نے سنی بھی یہاں پہ۔ ان کو ماشاءاللہ 1200 حدیث زبانی یاد ہیں، بہترین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو قبول کیا ہوا ہے۔ اس طرح ماشاءاللہ اور بچے بھی ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، ہمارے جو متقی حفاظ ہیں وہ کھڑے ہوں اور ان کو ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے تقسیم کرنا۔ متقفین آ کر یہیں آ جائیں گے، ادھر ہی آ جائیں گے، متقفین آتے رہیں بھائی اپنا ہدیہ وصول کریں، جلدی جلدی آ جائیں ماشاءاللہ۔ بڑی محنت کرتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، روزانہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ۔ یہ نوجوان ہیں، ان کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ یہ بچے وہ ہیں جو موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہینڈ فری ان کے کانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہماری مسجد میں کوئی بچہ بھی موبائل لے کر نہیں بیٹھا، کسی کے بھی ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا، سب کے ہاتھ میں دن بھر قرآن کریم دکھے گا، قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں۔ حوصلہ افزائی ضروری ہے، اس عمر کے بچے اس مشغلے میں لگ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ چلیے انہیں متقف آ جائیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اعتکاف کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ بچے ماشاءاللہ دن میں ہم ان کو تھوڑی نیند کروا دیتے ہیں، رات کو تراویح کی فوری بعد تقریباً
12:30 پونے 1 بجے نفلوں میں قرآن کریم بچے شروع کرتے ہیں حفاظ، اور 1 گھنٹے میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں. 2 پارے پڑھنا شروع کرتے ہیں. 15 حافظ ہیں تو ایک بچہ ایک پارے میں 15 منٹ لگاتا ہے، 20 منٹ لگاتا ہے، تو 40 منٹ میں 2 پارے کرتا ہے ترتیب سے کہ ہر بچے کو پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، ایک پارے سے لے کر 30 پارے تک ہم دیتے ہیں. تقریباً 12:30 پونے 1 پہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے میں 1:15 بجے قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ان بچوں کی محنت ہے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں پر اگر صحیح طریقے سے محنت ہو جائے اور صحیح رخ پر ان بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں، بہترین صدقہ جاری ہیں. یہ بچے ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارشیں قبول فرمائیں گے. یہ بچے آئیں گے اور کل قیامت کے دن جس کی سفارش کرنا چاہیں گے قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایک صاحب تھے وہ حافظ بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، حفاظ بچوں کو پیار کرتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو پیار کرتے، کہتے ہیں مجھے دیکھ لو مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ لو مجھے پہچان لو. انہوں نے کہا بھائی کل قیامت کے دن یہ سفارشیں کر رہا ہوگا، کوئی ایک تو مجھے پہچان لے گا، کوئی ایک تو مجھے اس محشر کے میدان میں پہچان لے گا اور میری سفارش کر دے گا. اسی طرح میں ایک واقعہ بار بار سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ اپنے جو قرآن کریم پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ کوئی خیرات نہیں کھلاتے تھے بلکہ محبت میں، کیونکہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنا کھانا ان لوگوں کو کھلاؤ جو نیک لوگ ہیں، تاکہ وہ نیک عمل کریں گے اس میں تمہارا بھی اجر ہو جائے گا. تو یہ صاحب اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والے بچوں کو کھانا پکا کر بڑی محبت سے لا کر کھلاتے تھے. بچے ہوتے ہیں شرارتی، سب کے بچے شرارتی ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اچھا جملہ نہیں ہے. یہ قرآن کی نسبت سے ایسے بچوں کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے مدرسے کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے والے بچے میرے اور آپ کے بچے ہیں. تو وہ بچوں نے کیا کیا کہ وہ جو صاحب کھانا لے کر آتے تھے وہ جسمانی لحاظ سے کچھ صحت مند تھے، تو کہا ان کا نام رکھ دیا تھا بیل. بیل ان کا نام رکھ دیا. جب وہ کھانا لے کر آتے کہتے آ گیا ہمارا بیل کھانا لے کر. اور وہ صاحب انہوں نے سنا نہیں وہ کھانا کھلاتا. ایک دن انہوں نے سن لیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میں تو ان کو کھانا کھلاتا ہوں، انہوں نے میرا نام بھی رکھا تو کیا رکھا ہے؟ بیل رکھا ہے. غصے میں کھانا کھلانا چھوڑ دیا کہ اب میں نہیں کھلاؤں. یہ واقعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. یہ معمولی یعنی میں بغیر سند کی نہیں، حضرت نے بڑے اللہ والوں کی بات ہے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو اس شخص نے غصے میں کھانا کھلانا چھوڑ دیا. اب وہ جب کھانا کھلانا چھوڑ دیا، اللہ کی شان ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں، اور تنبیہ کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام کہ انسان کو تنبیہ ہو جائے کسی خیر کے کام کے چھوٹنے پر یا کسی برائی کے کرنے پر تنبیہ ہو جائے. تو وہ سو رہے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ محشر کا میدان ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، لوگ تیزی سے جا رہے ہیں جنت کی طرف کوئی جہنم کی طرف. میں پورے صراط پہ کھڑا ہوں. وہ صاحب جو جسمانی لحاظ سے وزنی تھے، بچوں نے جن کا نام رکھ دیا تھا، وہ پورے صراط پہ کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ میں گیا گر نہ جاؤں، کیونکہ پورے صراط نیچے جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ نے منظر بنایا وہاں کا. تو وہ پریشان کھڑے ہیں. کہتے اتنے میں دیکھا کہ کچھ بچے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑی ہنسی مذاق کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے بے فکری سے آ رہے ہیں، بڑے مذاق کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا کہ میں کھڑا ہوں. کہہ رہے وہ بچے بڑے تیزی کے ساتھ پولیس صراط پہ بھی چڑھ گئے. کہہ رہے اتنے میں ایسا ہوا کہ ایک بچے نے پیچھے سے مجھے دیکھا ہوتا وہ ہمارا بیل کھڑا ہوا، آؤ بیل آؤ بیل ہمارے ساتھ چلو. میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی کھینچ کر لے گئے جنت میں اپنے ساتھ. اب یہ صبح اٹھے بڑے پریشان بڑے فکر مند، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان سے آ کر سارا واقعہ سنایا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تنبیہ یہ ہے کہ جو تم خیر کا کام کر رہے تھے وہ کرتے رہو. یہ آئے بچوں کے لیے کھانا پکا کر کہا بھائی اب تم بیل کہو، گائے کہو، اونٹ کہو، خدمت تمہاری جاری رہے گی. بہرحال یہ ایسے میں نے بطور مذاق کے واقعہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حافظ بچے ہیں، حافظ مہد، وہ کچھ دعائیہ اشعار سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن کی دعا ہوگی. قرآن حکیم سے متعلق کچھ اشعار ہیں. موبائل سے
فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حصول دین کے خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا، خدا بخشے گا ان کو یہ نبی مجدہ سناتے ہیں۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ خدا کے یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے، ہوا کافر کا منہ کالا۔ ملائک آسمانوں کے بہت خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پڑھا کر بلخ کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن، تلاوت کرتے کرتے شان کر دی جان بھی قربان۔ اسی قرآن کے ہم بھی ترانے گنگناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کلام پاک کی خاطر، لٹا دے اپنا تن من دھن کلام پاک کی خاطر۔ وہ خوش قسمت ہے مالو زر جو قرآن پر لٹاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش، شمیم اس دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش، مدینے میں بھی جاؤں جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حصول دین کے خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا،
بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. یا اللہ یا حی یا قیوم یا اللہ یا حنان یا منان. اے آسمانوں کے اللہ، اے زمینوں کے اللہ، اے پہاڑوں اور سمندروں کے اللہ، اے ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ، ساری مخلوق پر رحم کرنے والے اللہ، ساری مخلوق کو رحم کی نگاہوں سے دیکھنے والے اللہ، مہربانیاں فرمانے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، گنہگاروں کی سننے والے اللہ، خطا کاروں پر رحم کرنے والے اللہ، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والوں پر کرم کرنے والے اللہ. یا اللہ آپ کے دربار میں اس مبارک گھڑی، مبارک رات، مبارک دن، مبارک مہینہ اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہمارے پاس گناہوں کا بوجھ ہے اللہ، ہم کوئی نیکیاں لے کر نہیں آئے ہیں اللہ، ہمارے دامن میں کوئی نیک اعمال نہیں ہے اللہ، ہم دامن بھر کر لائے ہیں گناہوں سے. اللہ تیری رحمت کا واسطہ، تیری رحمت کا آسرا اللہ، تیرے کرم کا آسرا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اللہ. ہم آپ کے در کے سوا کہاں جائیں گے؟ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے اللہ، آپ کے سوا کوئی اور اللہ بھی تو نہیں ہے، ایک آپ ہی تو اللہ ہے. ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ معصوم بچہ اپنی اماں سے پٹ پٹا کر گھومتا ہے پھرتا ہے، پھر اماں کے پاس آ کر قدموں میں گر جاتا ہے، اماں تیرے سوا کوئی ماں نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا اللہ؟ تیرے سوا بھی ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ ہم تیرے سوا کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ. تو نے اگر ہمیں اپنے در سے نکال دیا، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اپنے فضل سے محروم کر دیا، ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ محروم نہ کرنا اللہ، محروم نہ کرنا اللہ، اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا اللہ، تم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا اللہ. اگر آپ نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا، ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، خوار ہوں گے اللہ. اللہ اللہ کریم اور رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دیجئے اللہ، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا بنا دیجئے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ. ہم سب کو اپنے مقبولین، صالحین، اولیاء کاملین، اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیجئے اللہ. ہم سب کو یا اللہ، ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دیجئے اللہ. مبارک رات ہے، 27ویں شب ہے، شب قدر کی زیادہ امید ہے اللہ. آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ، آج کی رات آپ اللہ، آپ کی طرف سے یا اللہ مغفرت کے فیصلے ہیں، جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہیں اللہ. ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو جہنم سے خلاصی کے فیصلہ ہمارے لیے لکھ دیجیے اللہ. اب ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیں گے اللہ، ہماری زندگیوں میں بہاریں آ جائیں گی اللہ. جب ہم جنتی ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال بدل جائیں گے، ہماری سوچیں بدل جائیں گی، ہمارے فیصلے بدل جائیں گے، ہمارا دیکھنا بولنا سننا بدل جائے گا، کیونکہ آپ ہمیں جنتی کر دیں گے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دیں گے، ہم جنتی ہو جائیں گے اللہ. آپ ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہم پر رحم فرمائیے، ہم سب کے بارے میں جنتی کا فیصلہ کر دیجیے، جہنم سے خلاصی لکھ دیجیے اللہ، جہنم سے خلاصی لکھ دیجیے یا اللہ. یا اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دیجیے یا اللہ. یہ مبارک مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس میں بہت کچھ ہم نے لوٹنا تھا، آپ کی رحمتوں میں بہت کچھ لوٹنا تھا، آپ کو راضی کرنا تھا یا اللہ، آپ کو منانا تھا، اپنی بگڑی کو درست کرنا تھا، اپنی زندگیوں میں بہاروں کو لے کر آنا تھا اللہ. آپ کو آپ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا تھا یا اللہ. ہم کچھ بھی نہ کر سکے. اب یہ مہینہ آپ سمیٹ رہے ہیں، یہ مہینہ اب سمٹ رہا ہے اللہ. گنی چنی یا اللہ گنے چنے دن باقی رہ گئے ہیں، آخری ساعتیں چل رہی ہیں اللہ. اگر یہ مہینہ چلا گیا اور ہم کچھ بھی نہ دے سکے تو اے اللہ، ہم سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بڑا بدنصیب نہیں ہوگا اللہ. ہم میں سے کسی کو محروم نہ کریے گا، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجیے گا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجیے گا
اللہ آپ میں سے کسی کو محروم نہ کیجیے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ازلی ابدی بد نصیب ہے، ازلی ابدی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آیا اور وہ آپ کو راضی نہ کر سکا، وہ رحمتوں کو لوٹ نہ سکا، وہ جہنم سے خلاصی کے فیصلے نہ کرا سکا، وہ اپنے حق میں مغفرت کے فیصلے نہ کرا سکا. اللہ وہ ازلی ابدی بد نصیب ہے. اللہ ہم ازلی ابدی بد نصیبی سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ ہم ازلی ابدی بد نصیبی سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دیجیے، ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے دے دیجیے، اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے دے دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے پروانے دے دیجیے. یا اللہ ہم سب کو سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ تکمیل قرآن، ختم قرآن آپ کی توفیق سے ہوا ہے. یا اللہ ایک نہیں کئی قرآن کریم کی تکمیل ہے. یا اللہ آپ کا کلام پاک پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے. یا اللہ اس قدر اہتمام سے تراویح میں یا اللہ قرآن کریم پڑھا گیا، آپ یقیناً اس عمل پر خوش ہوئے ہوں گے. ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجیے، ہماری طرف سے پڑھنے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجیے. اللہ اپنی شان کریمی سے قبول فرما لیجیے. اور یا اللہ ان گھڑیوں میں، ان تکمیل قرآن کی گھڑیوں میں جو آپ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، ہم سب پر فرما دیجیے، ہم سب پر فرما دیجیے. ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں. اللہ رمضان کی بعد کی زندگیوں میں اگر بہتری آ گئی، اعمال بدل جائیں. یا اللہ اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، کہنا سننا دیکھنا بدل جائے. یا اللہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان تمہارا اچھا ہو گیا. اللہ رمضان کی بعد کی زندگیوں میں اللہ بہتری آ جائے. یا اللہ خوب بہتری آ جائے، خوب زندگی ہماری سنور جائے. اللہ اب تک ہمیں تلاوتوں کی عادت نہیں، اللہ اب ہمیں تلاوتوں کی لذت نصیب فرما. اللہ اب تک ہمارے قدم مسجدوں کی طرف بڑی مشکلوں سے اٹھتے ہیں، اللہ ہمارے قدم مسجدوں کی طرف تیزی سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ اب تک ہمارے ہاتھوں میں اللہ موبائل اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم نظر آنا شروع ہو جائے. اللہ ہمیں سب سے اچھا دیکھنا یا اللہ قرآن کریم کا ہو، سب سے اچھا سننا قرآن کریم کا لگے، سب سے اچھا بولنا پڑھنا قرآن کریم کا لگے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے. اللہ مسلمانوں کی اولادوں کو قبول فرما لیجیے، مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کو قبول فرما لیجیے، مسلمانوں کی اولاد و نسلوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ مسلمانوں کی نوجوان نسلوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ مسلمانوں کے بچے کہاں جا رہے ہیں، اللہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یا اللہ یہ غلط راہ پر نکل پڑے. یا اللہ مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. اللہ وہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے. اللہ وہ مظلوم ہے، اللہ ان پر یا اللہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی دستگیری فرما، یا اللہ تو ان کی دستگیری فرما. یا اللہ جس ظلم سے اور جس آزمائش اور جن تکالیف سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ تو ان کو صبر عطا فرما، ان کی قربانی اور شہادتوں کو قبول فرما. اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما، اللہ ان کو فتح مبین نصیب فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے لیے بے حد فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر طریقے سے ان کے تعاون کی توفیق عطا فرما. اپنی دعاؤں میں رات دن ان کے لیے اللہ بے چین ہو کر مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان پر جو آزمائش ہے اور جو تکالیف ہے، اس تکلیف کا ہم سب کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کسی بھی حال میں ہم ان کو نہ بھولیں، کسی بھی حال میں ہم ان کو نہ بھولیں، ہر حال میں ہم ان کو یاد رکھیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہمارے آرام و راحت کی جگہوں پر ہم ان کو یاد رکھیں کہ اس وقت وہ تکالیف میں ہے. اللہ اور ان کے لیے خوب دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تکمیل قرآن ہے، اللہ ہم سب کے والدین کو صحت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ تکمیل قرآن کی برکت سے ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، سب کے والدین کو یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما. آج جو کچھ یا اللہ ہم پر آپ کا انعام ہے، والدین کے صدقے ہے، ان کی محنت ہے، ان کی تربیت ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. آج انہوں نے ہماری تربیت کی تو آج ہم اس مقام پر ہیں. اگر وہ ہماری تربیت نہ کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. اللہ یہ سب ان کا صدقہ ہے، ان کی محنت ہے. یا اللہ ان کی برکت سے ہے. اللہ ہمارے والدین کو بہترین جزائے عظیم عطا فرما، صحت و سلامتی والی، صحت کاملہ والی، صحت کاملہ عافیت کاملہ والی، سلامتی والی، عافیت والی، طویل عمر، درازی عمر، لمبی عمر، عمر انس ہم سب کے والدین کو نصیب فرما، ہم سب کے والدین کو نصیب فرما. جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین میں سے دونوں حیات ہیں، ایک حیات ہے، یا اللہ ہم سب کے والدین کو
صحت و عافیت والی، صحت و سلامتی والی، صحت کاملہ، عافیت و کاملہ والی، سلامتی والی، عافیت والی، خیر والی، برکت والی، خوشی والی، راحت والی، اللہ طویل العمر، درازی عمر، لمبی عمر، عمر انس نصیب فرما دیجیے، عمر انس نصیب فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 120 سال تھی، یا اللہ ہمارے والدین کو بھی لمبی عمر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار بنا، صالح سعادت مند بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ یہ قرآن کریم کا ہدیہ ان سب کے والدین کو پہنچا دیجیے، سب کے والدین کو پہنچا دیجیے یا اللہ۔ جب یہاں سے ہدایے روانہ کیے جاتے ہیں تو قبر میں جو مرحومین ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو ہم سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ قبر والے کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بس وہ ایصال ثواب چاہتے ہیں۔ جب یہاں سے ایصال ثواب کے ہدایے پہنچتے ہیں ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ یہ پورے قرآن کریم، جتنے قرآن کریم پڑھے گئے ہیں، ختم ہوئے ہیں معتکفین کی طرف سے تراویحوں میں، اللہ یہ سارے قرآن کریم کے ہدایے ہماری طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے، اور تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اہل بیت سب کو پہنچا دیجیے، اور یا اللہ ساری امت مسلمہ کو پہنچا دیجیے، اور یا اللہ اس مجمع میں جتنے احباب ہیں ان میں سے جن کے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کو پہنچا دیجیے، سب کے مرحومین تک پہنچا دیجیے، اور آج سارے مرحومین کے لیے یا اللہ عید ہو جائے، خوشی میں عید ہو جائے کہ دنیا سے بہترین ہدایے آئے ہیں، اللہ دنیا سے بہترین ہدایے آئے ہیں، اللہ وہ خوشی کے مارے وہ خوش میں، اللہ خوشی میں اللہ ان کی عید ہو جائے کہ آج دنیا سے قرآن کریم کے ہدایے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اس طرح ایصال ثواب کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں یا ہم میں سے جن کے گھر والے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں تکمیل قرآن کی برکت سے سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما دیجیے، سب کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما دیجیے یا اللہ، جس کے حلال جائز طیب پاکیزہ رزق عطا فرما دیجیے، ہر طرح کے شرور و فتن سے بچا لیجیے یا اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو سلامتی، بقا اور استحکام نصیب فرما دیجیے اللہ، اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ، اس ملک کو بد امنی، ظلم و زیادتیاں، قتل و غارت گیری اور چوری ڈکیتیوں سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ظالموں سے بے دینوں سے حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آپ کی توفیق سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جو نہ مانگ سکے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دیجیے یا اللہ، سب نے آپ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو، مرادوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی دلی تمناؤں کو آپ جانتے ہیں، سب کی دل میں جو تمنا ہے پوری فرما دیجیے، اور جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، جو دعاؤں کے لیے کہا سب قبول فرما لیجیے اللہ، ہماری مانگی ہوئی دعائیں سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، سب کی مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا